السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 263 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جہاں 99 میں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 4 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر وہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، مشرکین عرب نے کہا ہم ہرگز تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، حتیٰ کہ تو جاری کرے ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو تیرے لیے کوئی باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر تو جاری کرے ان کے درمیان نہریں جو بہتی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تو گرائے آسمان کو جس طرح تیرا گمان ہے ہم پر، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو لائے اللہ کو فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرے لیے کوئی گھر سونے کا، او ترقی فی السماء، پھر یا چڑھے تو آسمان میں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى، اور ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے آسمان پر چڑھنے پر، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، حتیٰ کہ تو نازل کرے ہم پہ ایسی کتاب جس کو ہم پھر پڑھیں گے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ فرمائیں میرا رب پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں
لیکن رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے بعد یہ ہدایت نامہ آیا۔ کس چیز نے روکا؟ الا ان قالوا، مگر یہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بشر کو رسول بنا کر۔ اس بات نے دعوت رسول کو انکار کرنے پہ مجبور کیا۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، آپ فرمائیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے، مطمئنین، طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے والے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور نازل کرتے ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرمائیں میرا رب میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اللہ کی شہادت میرے آپ کے لیے کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، پس جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں بس وہی ہدایت یافتہ ہو۔ ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کر دے یا قرار دے دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی کارساز اللہ کے سوا۔ ونحشرهم یوم القیامہ، اور ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، علی وجوہہم، ان کے منہوں کے بل، عمیاً و بکما و صما، اندھے بنا کر اور گونگے بنا کر اور بہرے بنا کر، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت، جب کبھی اس کی آگ ماند پڑے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو بڑھا دیں گے، اس کی شدت میں اور اس کے جلن میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ حضرات، انبیاء کرام اور اللہ کی طرف سے آنے والے مبعوثین رسول اور لوگوں کے درمیان بڑی دشمنیاں، بڑے مقابلے، رسولوں کی توہین کرنا، رسولوں کو شہید کرنا، بات کو نہ ماننا، ہجرت پہ منظور کرنا، دھمکیاں دینا، یہ ان لوگوں کا کام رہا ہے جن کی طرف اللہ رسولوں کو مبعوث کرتے رہے۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے، مشرکین عرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے ڈیمانڈ کی، اگر آپ ایسے کریں پھر آپ کی رسالت کو مانیں گے۔ تو آج کے سبق میں پہلی بات جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا، یعنی مشرکین عرب نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری منصبی حیثیت رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے۔ مکے کی سرزمین میں، اس پتھریلی علاقے میں تو کوئی ہمارے لیے چشمہ جاری کر کے دکھا۔ اب اندازہ فرمائیں رسول ماننے کے لیے شرط کیا ہے کہ چشمہ جاری۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا تیرے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا، وعنب، انگوروں کا، یعنی مکے کی سرزمین میں تیری ملکیت ہو کھجوروں کے باغ کی یا انگوروں کے باغ۔ پھر اس کے اندر یہ ہے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اس باغ کے اندر جو خلا ہے اس کے مابین درختوں کے تو نہریں جلانی کر، نہریں چلیں تو نہریں چلائے، تیری ملکیت ہو انگوروں یا کھجوروں کے باغ۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا، او تسقط السماء کما زعمت، جس طرح تیرا گمان ہے کہ تو رسول ہے، سچا ہے، تو پھر اس طرح کر، ہم پہ آسمان کے ٹکڑے کر کر کے ہم پہ آسمان گرا۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر تو اللہ کو فرشتوں کو لے کر ہمارے سامنے پیش کر، بتا کہ یہ اللہ ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ ایمان لانے کی شرطیں پیش کر۔
اللہ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا تمہارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ، صرف ولن نؤمن لرقیک، تیرے آسمان پر چڑھنے پر صرف ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، حتیٰ کہ تو آسمان پہ چڑھے، وہاں سے کتاب لے کر آئے، ہم کتاب تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دیکھیں اور اس کتاب کو پھر ہم پڑھیں گے۔ دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے پھر ہم میٹنگ کر کے مشورہ کریں گے کہ ہم تجھے رسول ماننے کے نہیں، یہ شرطیں پیش کر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر بشر ہوں، انسان ہوں اور رسول ہوں۔ یہ باغ کی بات، باغوں کی بات، نہریں چلانے کی بات، سیڑھیاں لگا آسمان پہ چڑھنے کی بات، وہاں کتاب لانے کی بات، اور یہ شرائط اور آپ کو ہم مانیں گے، پڑھیں گے دیکھیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے ماننا کہ نہیں ماننا۔ اس قسم کے میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، تو نہ یہ میں منوانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے پاس باغ ہے، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس بڑا مال و زر ہے، بلا شے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، کہ نہیں روکا تھا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدیٰ، جب پیغام خدا، ہدایت نامہ آیا، رسول تشریف لائے، تو پھر کس شے نے روکا لوگوں کو ایمان لائیں؟ کہتے ہیں الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ بات کہی ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آج بھی لوگ رسول کو رسول تو مانتے ہیں لیکن عبد اور بشر نہیں مانتے۔ مشرکین عرب عبدہ بھی مانتے تھے اور بشر بھی مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے۔ ادھر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ رسول مانا جاتا ہے لیکن آپ کو عبد اور بشر یہ نہیں مانا جاتا۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون یعنی زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اس زمین پر اطمینان کے ساتھ رہتے چلتے پھرتے، فرشتوں کی آبادی ہوتی، تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر آسمان سے فرشتہ بھیجتے رسول بنا کر، فرشتوں کی طرف ہم فرشتہ بنا کے رسول بھیجتے۔ لیکن چونکہ انسان بس رہے ہیں، سارے بشر ہیں، پیچھے ایک بات کا اللہ نے جواب دیا اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو اس کو انسانی وجود دے کر بھیجتے، اور کتنی مثالیں موجود ہیں، ذرا غور فرمائیں، صرف میں 2 مثالیں دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں اور یہ تذکرہ صحیح بخاری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا رہے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا کہ نبی کریم اندر نہیں آئے، یہاں ذرا جاگ کر سونے تو اور کئی باریک مسئلے واضح ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صرف دروازے پر ہیں، اپنے گھر کے اندر نہیں۔ اگر یہ عقیدہ بنایا جائے کہ حضرت بھی ہیں ہر جگہ موجود، یہ عقیدہ باطل ہے۔ ماں جی فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر نہیں آئے، دروازے پر کھڑے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ دہیہ کلبی صحابی، یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ کفر کے زمانے کی یہ بات ہے اور ایمان کے زمانے کی یہ بات ہے کہ اگر آسمان سے جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ، جن کی شہادت کی، عفت کی، پاک دامنی کی، صداقت کی گواہیاں اللہ نے قرآن بنا کر دی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، لیکن رابعہ بصری کو سارا پتا ہے۔ ہمارے عقائد کا یہ بیڑا گھر جو کیا ہوا ہے ہم نے، اس میں کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو، ہم نے عقیدوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ جوڑے میں عزت و احترام والی شخصیت اور امت کی روحانی ماں، وہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ اتنے میں آپ اندر آ گئے، تو آپ کے ساتھ جو کہ دہیہ میں سمجھ رہے تھے وہ اندر نہیں آئے، تو میں نے پوچھا آپ کے ساتھ دہیہ تھا، وہ کیوں نہیں اندر آیا؟ آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا عائشہ وہ دہیہ نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے۔ تو دہیہ کی شکل میں آئے تھے، جبرائیل وحی لے کر آئے تھے، وہ وحی پھرا کے چلے گئے۔ دوسری بات معروف ہے حدیث، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں رضی، یہ بھی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کننا جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی، صدارت آپ فرما رہے تھے،
اصطلع علینا رجل، اچانک ایک بندہ آیا، سامنے ایک شخص آیا، شدید و بیاض ثیاب، اس کے کپڑے بڑے سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اس کے بال بڑے کالے تھے، ولا یرا علیہ اثر السفر، اس بندے پر کوئی سفر کا نشان نہیں تھا، ولا نعرفہ منا احد، ہم میں سے اس کو کوئی بندہ جانتا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے ادھر کے رہنے والے سارے کو جانتے پہچانتے ہیں، دھندلے دھندلے چہرے تھے مگر سب جانے پہچانے تھے۔ اس کا مطلب بندہ دور سے آیا ہے، جب دور سے آیا ہے تو وہ سفر کر کے آیا ہے، تو سفر ہوتا تھا یا پیدل یا گھوڑے پر یا گدھے پر، اور تو کوئی موٹر سائیکل دفاع ہی نہیں۔ اچھا، اتنے میں وہ رسول کریم کے قریب آ گیا، اتنا قریب آیا کہ اسند رکبتہ الی رکبتہ، نبی پاک کے ساتھ دزنو حالت میں تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا، اور بالکل آپ نے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ ملا۔ ہم تعجب کر رہے ہیں یہ کون ہے، ہم پتہ نہیں چل رہا، کیا کرے گا، بڑا خوبصورت ہے، بڑے کپڑے سفید ہیں، بال بڑے شاندار ہیں۔ اس نے نبی پاک سے سوال شروع کر، پہلا سوال کہ یا محمد، اے محمد صاحب، اخبرنی عن الاسلام، آپ بتائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی تو پتہ کیا کہتا ہے، صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ عمر فاروق جیسے شخص کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم نے تعجب کیا، بڑا عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو، تصدیق وہ کرتا ہے جس کو علم ہو۔ اگر اس کو علم تھا سوال کیوں کیا؟ ہم یہی سوچ رہے تھے، اس نے دوسرا سوال کر دیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، آپ بتائیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ آپ بتائیں احسان کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے وہ بتایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے قیامت بتائیں کب قائم ہوگی۔ آج فرمایا نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم، یہ وضاحت ہے۔ مل مسئول اعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول کو بھی علم نہیں، سائل تو ہے، مسئول میں ہوں، نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اخبرنی عن اماراتہا، مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ فرمایا ان تر الحفاظ القراد آلت الرعشاء یتطاولون فی البنیان، آپ دیکھیں کہ وقت آئے گا ننگے پاؤں پھرنے والے بندے، ننگے بدن پھرنے والے بندے، جن کے جوتا نہیں، کپڑا نہیں، اور یتطاولون فی البنیان، وہ محل بنا کے ان میں محلات میں فخر کر رہے ہوں۔ قیامت ایک ایسا دور آئے گا، فقیر قسم کے، چرواہے قسم کے، جنگلوں صحراؤں میں رہنے والے لوگ بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں بنا کر ٹھاٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، یہ ایک علامت بنائے۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں گے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی جنے گی اپنے مالک کو، کیا معنی، اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی، جس طرح حاکم حکم کرتا ہے اس طرح اولادیں اپنے والدین پہ اس طرح حکم چلائیں گے۔ یہ ساری باتیں کر کے بوجھ کے وہ چلا گیا۔ جب وہ غائب ہوا تو نبی کریم نے پوچھا نہیں اسلام جانتے ہو کون تھا؟ شمالیات، اور سب سر کھل گیا ہوں بیچنا میں نا بھائی کو گل پوچھنی پہنی دسنی پہنی۔ امت کی کریم بیٹھی آپ کے ساتھ، ان سے ہم نے پوچھا، بات اس لیے کی ہے کہ جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ کرام مجلس رسول میں آپ کے شاگرد اعلیٰ ترین کریم، کہتے ہیں میں نہیں بولتا کون ہے، ہم تو جانتے نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، جاءکم یعلمکم دین، اللہ نے بھیجا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ تو وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، محل وجود یہ تھا کہ ادھر فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتہ بھیجتا، کیونکہ انسان اور بشر رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشر اور عبد کو رسول بنایا ہے۔ اگر فرشتہ بھی اللہ بھیجیں گے تو وہ انسانی وجود میں آئے گا، لیکن ہماری سوئی اڑی ہوئی ہے، جلسے، مناظرے، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بشر نہیں، نور ہیں، نور میں نور اللہ، وہ پتہ نہیں کیا آج تک لگے ہوئے ہیں۔ ایک رسول پاک کے والدین، رسول پاک کی بیویاں، رسالت پاک کی بیٹیاں، رسالت پاک کے چچے، آپ کی پھوپھیاں، یہ سارے مالات بھی مان رہے ہیں، لیکن عبد اور بشر ماننے کے لیے تیار۔ یہ سارے جواب اللہ نے دیے۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو بشر ہے، رسول ہے، منصبی حیثیت اللہ نے دی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبردار بھی ہے، یعنی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی۔ ومن یہد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، فہو المہتد، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ نے منع کر دیا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی،
اپنے آپ کو بری سمجھ کر، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھ کے نہ بیٹھو، رب جانتا ہے کون سچا کون جھوٹا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ چاچا بیچتی، خالہ بیچتن، یہ آپ کو کس نے بتایا وہ بیچتی ہے؟ یہ عادات میں لکھا ہوا ہے، ہم بولتے ہیں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے، اللہ بخش دے، اللہ ان کو جنت دے دے، ہمارا خیال ہے کہ اللہ ان کو پاس، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن دو ٹوک ہے نا، وہ بیچتی ہے، جنتی ہے، یہ کسی اختیار نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ کلیئر کٹ اس کے بارے میں نہ ہو۔ توجہ کریں جی۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، آپ ان کے کوئی ولی کوئی کارساز نہیں پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے منہوں کے بل۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے پاؤں اوپر ہوں گے اور ان کے چہرے زمین پر ہوں گے، اور حالت ان کی یہ ہوگی۔ آپ دیکھو نا، کسی مولوی صاحب پہ اعتراض کرنا، اینکر پہ اعتراض کرنا، اور مولوی بڑے سخت نے بھاجی ہو اسلام بڑا، قرآن کی آیت ہے، مولوی صاحب کو کیا قصور ہے اس میں؟ یہ گناہ کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ذرا تھاپڑا مارے، اللہ وجوہہم، ان کے چہروں پر، امین، اندھے بنا گے، اندھی حالت، وبکمن، کیا بنا گے؟ گونگے بنا گے، وسما، بہرے بنا گے۔ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہر نہ سنوائی ہے نہ بینائی ہے، اور نہ ان کی حالت، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، آنکھیں ہیں۔ مأواہم جہنم، میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت، جب کبھی وہ جہنمی آگ ذرا ماند پڑے گی، یعنی ٹھنڈی ہوگی، یعنی شدت کم ہوگی اس کی، زدناہم سعیرا، اس کی شدت میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ ایک جگہ میں لکھا ہوا ہے جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، چمڑے جل جائیں گے، ہم ان کے چمڑے نئے بنا دیں۔ اور حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے وہ چمڑا کتنا کتنا موٹا ہوگا، 3 دن کا سفر کوئی شخص کرے، 3 دن چلتا رہے، جتنا فاصلہ ہوگا اتنا موٹا چمڑا ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے ہو جائے گا؟ جس نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ 32 دانت ہے تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ 32 احد پہاڑ جیسا اس کا منہ ہوگا، اور اس کا چمڑا اتنا بڑا ہوگا۔ کیوں ایسے ہوگا؟ تاکہ جہنم کی آگ زیادہ سے زیادہ وہ کھائے اور جلائے۔ اس کی بغاوت، اس کی شدت، اس کا تکبر اور اس کا انکار، اس کی سزا یہ ہے۔ جب اللہ نے پورا اختیار دیا ہے کہ اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، قرآن کو جانو مانو، اپنی مرضی کرتا رہے، تو آج پھر اللہ قادر مطلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنی مرضی کروں، تمہاری وہاں اختیارات نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ میں فہم دقیق نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَقَالُوا، انہوں نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیرے لیے ایمان نہیں لیں گے، یعنی رسالت کو نہیں مانیں گے، تیری دعوت کو نہیں مانیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، حتیٰ کہ تو جاری کرے ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ چلا کے دکھاؤ، او تکون لک جنت من نخیل، یا ہو تیرے لیے کوئی باغ کھجوروں کا، وعنب انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر تو جاری کرے نہریں اس کے درمیان، باغوں کے درمیان نہریں جاری ہوں جو بہہ رہی ہوں، چل رہی ہوں، او تسقط السماء کسفا، یا تو گرائے آسمان کو، کما زعمتا، جس طرح تیرا خیال ہے، علینا کسفا، جس طرح تیرا گمان ہے کہ تو رسول ہے، سچا ہے، نبی ہے، بشر ہے، تو پھر اس طرح کر آسمان کے ٹکڑے کر کر کے ہم پہ گرا، یعنی مانیں گے نہیں۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو لے کے آئے اللہ کو، فرشتوں کو ہمارے سامنے، تو آ کے بتا یہ اللہ صاحب ہیں، یہ فرشتے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم تو رسالت کو مانیں گے یا نہیں مانیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا پھر تو چڑھ جائے آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک حتی، اور ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے صرف آسمان پر چڑھنے پر، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ تو نازل کرے ہم پہ ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں گے۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیں میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ جو وہ ایمان لیں،
اللہ اذ جاءہم الہدا، جب ہدایت نامہ ان کے پاس آیا تو کس شے نے روکا؟ یعنی نہیں روکا ان کو مگر الا ان قالوا کہ یہ وہ کہیں ابعث اللہ بشر الرسول کہ اللہ نے بھیجا ہے بشر کو رسول بنا کر۔ اس بات کی یہ سوئی اڑی ہوئی ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، لہذا ہم نے مانا۔ کل لو کان فی الارض ملائکہ، آپ فرمائیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشون مطمئنین، زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ رہتے سہتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم نازل کرتے ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرمائیں کافی ہے میرا رب، یعنی اللہ کافی ہے شہادت کے اعتبار سے میرے اور آپ کے درمیان، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتد، بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، پر ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی کارساز دوست اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر، اُمْیَا، اندھے بنا کر اور گونگے بنا کر، وَصُمَّا، اور بہرے بنا، اس حالت میں کہ وہ کیا ہوں گے؟ اندھے ہوں گے، اس حالت میں گونگے ہوں گے، وَصُمَّا، اس حالت میں بہرے ہوں گے، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت، جب کبھی وہ جہنم آگ ماند پڑے گی، ذرا سلو ہوگی، زدناہم سعیرا، اس کی ہیٹ میں ہم شدت میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان ہے، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے۔